نبی اکرم نے لوگوں کو تبدیل کیسے کیا؟ ختم مرتبت نے کیا انداز اختیار کیا کہ لوگوں کی زندگیاں اچانک اس طرح سے تبدیل ہو گئیں؟ آپ اور ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، انسانوں کو. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں. کسی حادثے کے نتیجے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی مثلا حدیث آئے کریمہ کوئی اثر کر جاتی ہے، انسان اچانک تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن ایک پوری قوم تبدیل ہو جائے، جاہلیت سے نکلے اور اچانک علم و فضل حاصل کر لے، اچانک تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کر لے، اتنی کم مدت کے اندر یہ کام کیسے انجام پایا؟ جبکہ ختم مرتبت کے دور میں کوئی قوہ قاہرہ بھی نہیں تھی، یعنی کوئی ایسی شدید طاقت ہو جیسے ہمارے یہاں پولیس ہے، فوج ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. جاہلیت کے زمانے میں ہر آدمی کے ہاتھ میں شمشیر تھی. جس معاشرے میں بات بات پہ شمشیر نکلتی ہو، اس معاشرے کو نبی اکرم نے بغیر کسی طاقت کے استعمال کے تبدیل کیسے کر لیا؟ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ انسان بن گئے جاہلیت سے، اچانک ان کی زندگیوں کے اندر اللہ کی محبت بھی آ گئی، عبودیت بندگی بھی آ گئی، پھر انہوں نے کمالات کو حاصل کرنا شروع کر دیا. بظاہر یوں نظر آتا ہے ان تمام چیزوں کی ابتدا ایک بنیادی فکر کو تبدیل کرنے سے تھی، اور وہ بنیادی فکر جس کے اوپر نبی اکرم نے بہت زیادہ اصرار کیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع، شاید اس موضوع پر قرآن کریم کی آیات سب سے زیادہ قرار پاتی ہیں، وہ انسان کو اہل دنیا سے نکال کر اہل آخرت بنانا تھا. نبی اکرم نے لوگوں کی توجہات کو دنیا سے نکالا اور آخرت کی طرف متمرکز کر دیا. پہلے وہ دنیا میں رہتے تھے، دنیا کے لیے جیتے تھے. نبی اکرم نے فرمایا دنیا میں رہو لیکن آخرت کے لیے جیو، دنیا کے لیے مت زندگی گزارو. یوں لگتا ہے جیسے یہ وہ ستون تھا جو اپنی جگہ سے ہلا تو سب کا سب تبدیل ہو گیا. اپنے ذہن میں سوچئے، اہل دنیا اپنی طبیعت میں بزدل ہوتے ہیں. جو دنیا طلب ہوتا ہے اپنی طبیعت کے اندر بزدل ہوتا ہے، اپنی ماہیت کے اندر بزدل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دنیا طلب کو ہمیشہ دنیا کے چھننے کا خوف ہوتا ہے. ہمیشہ اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ جو دنیا میرے پاس ہے وہ چھن جائے گی، اور جو دنیا میرے پاس آ سکتی تھی وہ رک جائے گی. ہمیشہ خوف اور لالچ میں مبتلا رہتا ہے اہل دنیا. اور جیسے ہی انسان کی نظر آخرت کے اوپر جاتی ہے، اب کوئی کسی سے اس کی جنت چھین نہیں سکتا، کوئی اس کی جنت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اچانک خوف ختم ہو جاتا ہے، انسان بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے. جو لالچ اور طمع ہوتی ہے، پہلے لالچ اور طمع ہوتی ہے دنیا کے لیے ہوتی ہے، گھر بار کے لیے ہوتی ہے، اس زمانے کے حساب سے گھوڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے، زمین کے لیے، سکوں درہم دینار اور درہم کے لیے. پھر اچانک انسان کی توجہات سب کا سب تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اب جو وہ سوچتا ہے تو صرف حب خدا کے لیے سوچتا ہے. اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کرے گا، اللہ کے دیے ہوئے کمالات کو کیسے حاصل کرے گا. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں بنیادی ترین فرق یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بے خوف ہو جاتا ہے، اس کو ڈر باقی نہیں رہتا کسی چیز کا. دوسری بات یہ کہ دوسرے انسانوں کو اپنا رقیب نہیں سمجھتا، دوسرے انسانوں کو اپنے کمال حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے. دوسرے پوائنٹ کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر انسان دنیا پہ توجہ دے، دنیا کو ہدف بنائے، تو دنیا ہمیشہ محدود ہوتی ہے. مثلا دنیا میں کسی نے شہرت حاصل کرنی ہے، سب نے تو شہرت حاصل نہیں کرنی. دنیا میں کسی نے دولت حاصل کرنی ہے، سب کو تو دولت نہیں ملے گی. دنیا کے بہرحال وسائل محدود ہیں، اور انسانوں کی حرص، ان کی لالچ، ان کی آرزویں یہ غیر محدود ہیں. جیسے ہی دنیا ہدف بنتی ہے فوراً جنگ شروع ہو جاتی ہے، فوراً مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، فوراً گویا ایک ایسی ریس شروع ہو جاتی ہے جس میں ایک نے جیتنا ہے، باقی سب نے ہارنا ہے. پھر جو اس جیتنے والے سے نزدیک تھا وہ جیتے گا، پیچھے والے ہار گئے. تو مسلسل ایک نے جیتنا ہے، کئی لوگوں نے ہارنا ہے. دولت کے لالچ میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. کبھی ہمارے پاس اعداد و شمار آتے ہیں کہ 20% آبادی کے پاس 80% دولت ہے، بعد میں پتہ چلتا نہیں اس سے بھی زیادہ برا ہو گیا. اب دولت کی کنسنٹریشن اور بڑھ گئی ہے. مثلا 16% آبادی کے پاس 84% دولت شمار کی جا رہی ہے. تو یہ جو دولت کا کنسنٹریشن بڑھ رہا ہے، دوسرے لوگ محروم ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کچھ لوگوں کو محروم کرتے ہیں. لیکن اگر خدا متعال کی نظام کی طرف آ جائے، آخرت کی طرف توجہ دینا شروع کر دے، اب خدا متعال کی جنت لامحدود ہے.
اگر مجھے کسی ثواب کے نتیجے میں 100 باغ ملیں گے تو کسی کے 99 کم نہیں ہوں گے تو مجھے 100 باغ ملیں گے نہیں، اس کے اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے، میرے اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے، بلکہ مجھے زیادہ باغ ملیں گے اس صورت میں جب میں دوسروں کی بھی باغ لگوا چکا ہوں گا۔ تو آپ مثال کے طور پر عمل حسنہ کو انجام دیتے ہیں، کار خیر انجام دیتے ہیں، کیوں کار خیر انجام دیتے ہیں؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے؟ کیونکہ یہ آخرت کی جو دوڑ ہے وہ دوڑ ایسی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے گا اتنا ہی زیادہ بڑا مقام نصیب ہوگا۔ یہ اس دنیا کی مشکل کو حل کرنے کا طریقہ کار تھا۔ ختم مرتبت نے لوگوں کی آخرت کو مقدم کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ جب آخرت مقدم ہو گئی، آخرت کے اوپر سوچنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ نصیب ہوتا ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی کوئی انسان دنیا کے بارے میں کم سوچے، آخرت کے بارے میں زیادہ سوچے، اس کو خدا متعال کی طرف سے ایک عنایت ملتی ہے، وہ یہ کہ جو دوسروں کے پاس آخرت کا علم نہیں ہوتا وہ اس کے نصیب میں آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اپنی آخرت دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس دنیا کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ نبی مثلا فجر کی نماز کے بعد وقت میں ایک موقع پر ایک جوان کو دیکھتے ہیں، سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے تمہاری؟ اس نے سر اٹھایا، نبی اکرم نے دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی ہیں شب بیداری کی وجہ سے، بہت زیادہ رات کو جاگنے کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے۔ فرمایا کہ کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں یقین میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے اندر یقین بہت بڑھ گیا ہے۔ فرماتے ہیں وما حال و یقین ہے، تمہارے یقین کا عالم کیا ہے؟ کہتا ہے میرے یقین کا یہ عالم ہے کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، ہم لوگ جیسے ہی ان باتوں کو سنتے ہیں ان کے مفہوم کو تعویل کے ذریعے سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے جنت اور جہنم کا 100% یقین ہو گیا ہے۔ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت اور جہنم کا یقین ہو گیا ہے، اس نے کہا میں جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ اگر کوئی اللہ کی بندگی میں، آخرت کی طلب میں بہت آگے بڑھے، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرے، تو یہ مرحلہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا کو، اور در حقیقت بعد آنے والی نہیں بلکہ اس دنیا کے ساتھ چلنے والی دنیا کو کچھ نہ کچھ دیکھنا شروع کر دے گا۔ یہ وہ کمال تھا جس کے بعد پلٹنا نہیں ہے۔ آپ ہم کیوں بار بار اپنی زندگی میں یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں؟ اور میں نے تو سمجھ میں آئی ہے مجھے بات، وہ یہ کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے تقریباً، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ کبھی زندگی میں عبادت کا ایک دور آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد پیچھے آ جاتا ہے، پھر کبھی طلب آگے بڑھتی ہے، پھر کبھی طلب کم ہو جاتی ہے عبادات کی، کبھی عبادات میں لطف بہت زیادہ آتا ہے، کبھی عبادات میں لطف کم آنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت گزار ہونے کے باوجود بنیادی طور پر دنیا پرستی رہ جاتے ہیں، اہل دنیا رہ جاتے ہیں۔ ہم دنیا سے اپنے اس مصنوعی تعلق کو توڑ نہیں پاتے۔ البتہ مصنوعی تعلق کو توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے نکل کے جنت کہیں اور چلے جائیں گے، جنگلوں اور غاروں میں رہیں گے، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیاز ہونا، یہ اہل بیت نے سکھایا ہمیں۔ جب کوئی اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ اہل آخرت ہوتا ہے، اپنی آخرت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، آخرت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا یقین کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ بس اگر کوئی ہم سے پوچھے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے لیے کیا نسخہ دیا جس کے نتیجے میں اتنی مشکلات ہوں، اتنی مصائب ہوں، اتنی پریشانیاں، اتنا زیادہ جبر، ظلم، تشدد، اس کے باوجود اہل بیت کے ماننے والے 1400 سال سے ان کی فکر کے اوپر باقی ہیں، میں عرض کروں گا یہ وہ بنیادی ترین کام تھا۔ توجہات کو تبدیل کر دیا، دنیا سے توجہ نکال دی۔ اگر دنیا پہ توجہ باقی رہتی تو کوئی اس مکتب پہ باقی نہیں رہتا جس میں مصیبت ہی مصیبت سہنی پڑتی ہے، کون اس پہ باقی رہتا؟ سب کے سب چلے جاتے، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، مصنوعی لوگوں کے ساتھ جو اپنے ماننے والوں کو خوب بھر بھر کے دولت بھی دیتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی کی پرواہ کرتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی کی تامین کرتے ہیں، ان کو غریب نہیں ہونے دیتے، انہیں فقیر نہیں ہونے دیتے، پیسے دے دے کر ان کو پالتے رہتے ہیں، اور وہ اس بات پہ خوش رہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں پالنے والا پیسے دے رہا ہے۔ اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا، انہوں نے کہا اگر ہمارے ساتھ چلو گے تو دار پہ چڑھنا پڑے گا، گردن کٹوانی پڑے گی۔ کیوں آئے پھر اہل بیت کے ساتھ؟ آج دنیا میں اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ تقسیم کرنا شروع کر دیں، لوگ جمع ہو جائیں گے، لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں جو میرا ساتھ دے گا اس کی گردن کٹے گی، اب کون کھڑا ہوگا؟ نہیں کھڑے ہوئے، اسی لیے آج تک غیبت سہنی پڑ رہی ہے۔ جو غیبت سہنی پڑ رہی ہے وہ اسی لیے سہنی پڑ رہی ہے کہ ابھی تک وہ لوگ تیار نہیں ہوئے جو اپنے امام کے ہمراہ کھڑے ہونے پر گردن بھی کٹوائیں اور کہیں اب بھی ہم اپنے امام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر غیبت ختم ہو جائے گی۔
اس کے باوجود کہ یہ غیبت ہے، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کہنے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم گردن کٹوانے کو تیار ہیں۔ یہ کمال ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ 1400 سال ہو گئے ان کو دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جائے ہوئے، ابھی تک لوگ ان کے نام پہ جان دے رہے ہیں۔